الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في موضع آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. حاضرین جمعہ، اسلامی ماؤں بہنوں اور میرے پیارے پھول جیسے بچوں، ہر طرح کی کبریائی، بڑائی، بزرگی، شان و شوکت، عظمت و جلالت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے. درود ہو، سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر. مختصر سی حمد اور درود کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے پوری کامل سورۃ القدر آپ کے سامنے تلاوت کی. اسی سورت کو انشاءاللہ موضوع اور عنوان بنا کر آج کی اس جمعہ کی محفل میں آخری عشرہ، اعتکاف اور لیلۃ القدر کے فضائل کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات، ہم سبھی جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ بے شمار عظمت اور احترام کا مہینہ ہے. وجہ کیا ہے؟ دن کے روزے، رات کا قیام اللیل، گناہوں کی معافی، رفع درجات، قرب الہی کے بے شمار مواقع کس کے اندر ہیں؟ اس مہینے کے اندر ہیں. اور اگر مزید کہوں تو مبالغہ نہ ہو، اعمال صالحہ کی طرف رغبت، برائیوں سے روکنے کے لیے اللہ کی طرف سے فرشتوں کا تعین، دعاؤں کی قبولیت کے امکانات، یا یوں کہیں کہ یقین، دعائیں ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے. یہی یہ مہینہ ہے رمضان کا مہینہ، جنت کے دروازوں کو اس مہینے کے اندر کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں میں تالے لگا دیے جاتے ہیں. اور اسی رمضان کے مہینے میں ہر رات، ایک رات نہیں بلکہ چاند رات سے ہی جب چاند نظر آتا ہے تو آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ نہیں؟ ہم سبھی جانتے ہیں. مزید میں پھر گہرائی کے اندر جانا نہیں چاہتا. اعلان کیا ہوتا ہے کہ ہر رات اللہ کی طرف سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جہنم سے
جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے مستحق بنتے ہیں۔ الغرض ان تمام باتوں سے یہ معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ پورا کا پورا خیر و برکت، رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں نیکیوں کے لیے موسم بہار ہے۔ ہاں، اور پھر اب رمضان، اور رمضان میں پھر آخری عشرے میں ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ بس آج تو 16 ہے نا، 2-4 دن میں انشاءاللہ آخری عشرے میں ہم کیا ہو جائیں گے؟ داخل ہو جائیں گے۔ اب بتانا یہ ہے کہ آخری عشرہ، یہ آخری عشرہ کیا ہے؟ میرے لیے اور آپ کے لیے محاسبے اور اپنے اعمال کے جائزے کا عشرہ ہے۔ 15-16 دن جو ہمارے گزر گئے، ہم نے کیا کیا؟ دیکھیے، عقل مند انسان وہ نہیں جو دن بیت جاتے ہیں اس کے اندر کوتاہیاں ہوتی ہیں اس پر افسوس کرتا ہے، بلکہ عقل مند انسان وہ ہے جس کی نگاہ آگے ہوتی ہے اور وہ آگے پھر مزید اگر کچھ کمیاں ہوئی ہیں اس کو چھوڑ کر آگے بڑھنے کے لیے مزید کیا کرتا ہے؟ خیر، بھلائی اور اچھے کام کرنے کی کیا کرتا ہے؟ وہ کوششیں کرتا ہے۔ تو یہ جو عشرہ ہے، یوں کہیں تو مبالغہ نہ ہو، محاسبے کے لیے ہے یہ عشرہ۔ اللہ قرآن کے اندر کیا فرماتا ہے؟ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر جان کو یہ سوچنا ہے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا۔ سال کی 11 مہینے چھوڑیں، رمضان کے مہینے میں ہم اپنا جائزہ لیں، کس قدر آج کل دیکھا جائے تو غفلت اور لاپرواہی ہمارے اوپر۔ ہر ایک انسان اپنے گریبان میں جھانکے کہ وہ کیا کر رہا ہے اس کو خود معلوم ہوگا۔ کسی ایک یا کسی اوروں کی طرف ہم کو انگلی اٹھانے کی یا کچھ نصیحت اور اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، انسان خود دیکھے۔ 15-16 دن گزر گئے، کتنی تیزی کے ساتھ ہم نے کتنے قیام اللیل کیے، کیا تراویح کامل کی مکمل، ہم نے 11 رکعت بڑے اطمینان کے ساتھ امام کے پیچھے ادا کی، یا بیچ بیچ میں بیٹھتے رہے، کوتاہیاں کرتے رہے؟ ہم خود جائزہ لے سکتے ہیں۔ چھوٹوں کو تو چھوڑیں، تجربے کی بات ہے، بڑے بھی جا کر کیا کرتے ہیں؟ بیٹھ جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ پیٹ لگا کر۔ الغرض مجھے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ عشرہ جو ابھی آنے والا ہے یہ میرے لیے اور آپ کے لیے محاسبے والا ہے۔ اور پھر اگر آپ قرآن کا بغور مطالعہ کریں گے تو معلوم ہو جائے گا اس عشرے کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی فضیلت کو سامنے اگر رکھ کر ہم سوچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عشرے کی خاطر ہی رمضان کے روزے کو رمضان کے لیے رمضان کا انتخاب کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر قرآن کا مطالعہ کریں گے، اسی آخری عشرے کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے رمضان کو چنا گیا ہے۔ کس کے لیے؟ روزوں کے لیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ فمن شہید منکم الشہر فلیصم۔ رمضان کے روزے فرض ہیں نا، تو یہ آخری عشرے کی ہی برکات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو اس کے اندر کیا کیا ہے؟ فرض کیا ہے۔ اور ایک بات، اسی عشرے کے اندر، آخری عشرے کے اندر، ایک شب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا نزول کیا ہے۔ قرآن رمضان میں نازل ہوا، رمضان کی ابتدائی ایام میں نہیں، بلکہ آخری عشرے میں، طاق راتوں میں سے کسی طاق رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نزول کیا ہے۔ یہ بھی آخری عشرے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عشرے کے اندر اعتکاف کو مشروع کیا ہے۔ اعتکاف رمضان کے ہم کون سے عشرے میں کرتے ہیں؟ آخری عشرے میں ہی کرتے ہیں نا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، یہی مشروع قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر ایک رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے، آخری عشرے کے اندر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قرآن کہتا نا، 1000 مہینوں سے، خالی یہی نہیں ہے، 1000 مہینوں سے اگر ہم نے کہہ دیا اور آگے نکل گئے نا، اس 1000 مہینے کو ہم کو حاصل کرنا ہے، 85 سالہ عبادت کا ہم کو ثواب حاصل کرنا ہے، تو حدیث کیا کہتی ہے؟ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔
قیام ضروری ہے، اس کا قیام ضروری ہے۔ آخری عشرے کی لیلۃ القدر میں جب ہم قیام کریں گے تب بخشش کے وعدے ہیں، اور وہ بھی کیسے؟ ایمان اور احتساب، ثواب کی امید کرتے ہوئے۔ ہاں یاد رکھ لیجئے۔ اور میرے لیے اور آپ کے لیے آئیڈیل کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے اندر اس قدر اپنے آپ کو کھپاتے تھے عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد۔ کیا لفظ آتا ہے؟ یجتہد۔ اللہ کے رسول محنت کرتے تھے فی العشر الاواخر، آخری عشرے میں، یعنی رمضان کے آخری 10 دنوں کے اندر، ما لا یجتہد فی غیری، جتنی کوششیں محنتیں سال بھر یا رمضان کے ابتدائی ایام میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اور آپ کے لیے نمونہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز ہم کو کر کے بتا دیا کہ رمضان کا مہینہ اگر مل گیا تو رمضان کو پھر جو موقع ملا ہے اس موقع کو ہم کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے، بلکہ اس کو غنیمت جاننا ہے۔ ایک اور چیز جو میں نے شروع کے اندر سورت پڑھ کر آپ کو خالی بتا دیا لیکن تشریح رہ گئی، سورت کا میں نے خالی آپ کے سامنے تلاوت کر دی۔ سورۃ القدر ذرا میں مختصراً بتا دوں، یہ کامل سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اتاری ہے۔ قرآن کے اندر 30 پارے ہیں اور 114 سورتیں ہیں۔ 2-3 سورتوں کے علاوہ کوئی بھی ایسی سورت نہیں ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل مضمون کو کسی سورت کے اندر بیان کیا ہو، ہے کیا؟ ایک سورہ یوسف کو لے لیں، دوسرا سورہ اخلاص، خالی توحید اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اگر کوئی تیسری سورت ہے تو وہ کون سی ہے؟ سورۃ القدر، پورا مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بیان کیا ہے۔ 6 باتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ کس کے اندر؟ سورۃ القدر کے اندر۔ سب سے پہلی بات، میں ترجمہ نہیں کرتا، سرسری بتاتا ہوں کیونکہ بارہا یہ مذاکرے میں چیز ہمارے آتی رہتی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ سب سے پہلی بات، ہم نے اس کو اتارا۔ ہو سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتارا کہا فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں، یعنی کہ شب قدر میں۔ آپ کہو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو لیلۃ القدر اور رمضان کے اندر اتارا ہے، یہ کیسا ہے؟ ویسے تو اس کی میعاد کتنی ہے؟ 23 سال ہے نا۔ قرآن کتنے سال میں اترا ہے؟ 23 سال میں اترا ہے، لیکن اللہ قرآن کے اندر کیا فرماتا ہے؟ ہم نے اس کو لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر کون سے مہینے میں ہے؟ رمضان کے مہینے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا، وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اتارا، قرآن کے اندر سورۃ القدر کے اندر کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو اتارا ہے رمضان کے اندر، دراصل یہ کامل اور مکمل کہاں تھا؟ لوح محفوظ میں تھا۔ سب سے پہلا مرحلہ کہاں تھا؟ یہ لوح محفوظ، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی دنیا پر، جس کو بیت العزہ کہا جاتا ہے، مزید تفصیل نہیں کروں گا، سرسری آگے چلتے ہیں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل مکمل رمضان کے مہینے میں شب قدر لیلۃ القدر میں اللہ نے اس کو اتارا ہے۔ 2 مراحل ہو گئے، اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سالہ میعاد کے اندر، مدت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا۔ پھر آج ہم تک یہ قرآن مکمل 30 پارے اور 114 سورتوں کے ساتھ مجھ تک اور آپ تک پہنچ گیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اب دوسری چیز ہم سمجھتے چلیں، لیلۃ القدر کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ بات ذرا سمجھانا ضروری ہے۔ لیلۃ القدر کہتے ہیں، پھر ہم آگے نکل جاتے ہیں۔ لفظ قدر کس کو کہتے ہیں؟ علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زاد المسیر کے اندر 5 باتیں لیلۃ القدر کے تعلق سے بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی بات سمجھ لیجئے، قدر کیا کہا انہوں نے؟ لفظ قدر کے معنی آتے ہیں عظمت کے، اہمیت کے، ویلیو کے۔ لوگ کہتے ہیں نا عام طور پر، یار معاشرے میں میری کچھ ویلیو ہی
ہے نہیں. تو قدر کے معنی ویلیو کے، عظمت کے ہیں. تو یہاں پر لیلۃ القدر سے مراد یہ ساری رات ویلیو والی ہے، عظمت والی ہے، اہمیت والی ہے. سب سے پہلی بات انہوں نے لیلۃ القدر کی تشریح میں کیا کہا؟ یہ قدر یعنی کہ اہمیت والی رات ہے. دوسری بات، قدر بمعنی ضیق کہا ہے. ضیق کے معنی آتے ہیں تنگی کے. اب ایسا کیوں انہوں نے بیان کیا؟ سورت پڑھتے چلیے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ. تنزل الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں نا اس رات. احادیث کے اندر آتا ہے اتنی کثرت سے اترتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اکثر عدد من الحصاد کا لفظ آتا ہے. کنکریاں ہیں نا، کنکریاں اس روئے زمین کے اوپر، اس سے بھی زیادہ تعداد میں اس رات فرشتوں کا کیا ہوتا ہے؟ نزول ہوتا ہے. اب جب فرشتوں کا اس قدر نزول ہو گیا تو زمین تنگ ہو جاتی ہے. اللہ کا احسان ہے، علماء نے لکھا ہے کہ فرشتوں کا جو نزول ہوتا ہے اتنی کثرت سے، وہ میرے اور آپ جیسے نہیں ہیں، وہ نور سے بنائے گئے ہیں، اور نہ لوڈ اتنا ہو جاتا کہ زمین اس کو برداشت نہ کر سکتی تھی. تو تنگی کے معنی میں لیلۃ القدر کے بیان کیا ہے. تیسری بات، لیلۃ القدر کی جو معنی یہاں پر بیان کیا انہوں نے، قدر بمعنی حکم. من کل امر کا لفظ آیا ہے نا، من کل امر. سارے سال کے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک رات میں فرماتے ہیں. تیسری بات کیا لکھی گئی ہے؟ بمعنی حکم، یعنی یہ رمضان ہے، سمجھ لیجئے کہ 21ویں یا 23ویں کو لیلۃ القدر ہو گئی. اب اس رات کو فیصلے ہوتے ہیں اگلے رمضان تک کے لیے. کون کتنا کھائے گا، کون کتنا پیے گا، کتنا جیے گا، کس کی شادیاں ہوں گی، کس کی شادیاں ٹوٹیں گی، کون کاروبار میں نفع حاصل کرے گا، کس کا خسارہ کیا، سب تقدیر کے فیصلے ایک سال کے اس رات میں ہوتے ہیں. تو تیسری بات انہوں نے جو لکھی ہے وہ کیا ہے؟ قدر بمعنی حکم کے. چوتھی بات، یہ سمجھنے والی بات ہے. چوتھی بات معنی میں انہوں نے لکھا ہے بے قدرہ کا قدر والا ہونا. عجیب بات ہے نا، کتنے ایسے رمضان کو پاتے ہیں، رمضان ملنے تک ان کی کچھ بھی حیثیت نہیں. کیوں؟ بے نمازی، غفلت والی زندگی، اللہ کو بھلا کر زندگی گزار رہے تھے. لوگوں نے ان کو سمجھایا بجھایا، بات سمجھ میں آ گئی، رمضان کو غنیمت جان کر عبادتیں کرنا شروع کی. نماز، روزے، تلاوت، تمام جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا شروع کیا. رات حاصل کی، کیا ہو گیا؟ بے قدرے سے قدر والا ہو گیا. اہمیت بڑھی کہ نہیں؟ چوتھی بات، بے قدرہ کا قدر والا ہونا. اور پانچویں بات، اس میں بہت ساری باتیں لکھی ہیں. انہوں نے کہا پانچویں کیا ہے؟ نزول قرآن کے تعلق سے بھی کہا ہے قدر. ایک تو نزول قرآن، دوسرے نزول رحمہ، اور تیسرے نزول روح. کیونکہ تنزل الملائکہ والروح، ساتھ میں کون نازل ہوتے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ایک تو انا انزلناہ قرآن کا نزول، دوسرے لیلۃ القدر. آگے پھر کیا کہا گیا؟ وما ادراک، آپ کو پتہ بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب بیان کیا ہے یہاں اس کے اندر. یہ سوال عجیب قسم کا ہے، یعنی یہ نہیں کہ آپ کو پتہ بھی ہے، یعنی یہ سوالیہ انداز ہے. آپ کو کچھ پتہ بھی ہے کہ اس کی عظمت کیا ہے. ایک ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، ایک آپ کو پتہ بھی ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے، کتنی عظیم رات ہے یہ، اور تم کس سوچ میں بیٹھے ہو، کیا کر رہے ہو، کتنی عظیم رات. اللہ تبارک و تعالیٰ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کا، ہزار مہینوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو کیا قرار دیا؟ بہتر، برابر نہیں، بہتر قرار دیا. حساب کرنے والے تو 85 سالہ حساب جوڑ جاڑ کر بتا دیتے ہیں، لیکن اس سے بھی بہتر. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے، اتاکم شہر رمضان شہر مبارک، رمضان تمہارے پاس آیا ہے، یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے. آگے کیا کہا؟ فرض اللہ علیکم الصیام، اللہ نے اس کے روزے کو تمہارے اوپر فرض قرار دیے ہیں. پھر آگے کیا ہے؟ یہی رمضان کی برکتیں. تفتحوا
فیہ ابواب الجنہ، جنت کے دروازے اس کے اندر کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، جہنم کے دروازوں میں تالے لگا دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، یہ ہے جتنے سرکش باغی قسم کے ڈھیڑ قسم کے شیاطین ہوتے ہیں نا، ان کے ہاتھوں کے اندر کڑے ڈال دیے جاتے ہیں، بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں، نہیں چھوڑا جاتا، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ جب ان کو بند کر دیا جائے گا تو ہمارے لیے آسانی ہے عبادت کرنے، نہ کوئی وساوس، نہ کوئی بہکانے والا، نہ کوئی ہم کو صحیح راستے سے ہٹانے والا، گمراہ کرنے والا، بند کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اصل بات یہاں آگے بیان کی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنَ أَلْفِ شَهْرٍ، جو بات سورت کے اندر بیان کی گئی ہے وہی بات اس حدیث میں کہ اس کے اندر ایک رات ہے، اور وہ رات کیا ہے؟ ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اور آگے کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ کے رسول نے آگے فرمایا من حرم خیرها فقد حرم۔ ہاں یاد رکھ لیجیے، جو اس کے خیر سے یعنی اس رات کے خیر سے محروم، سمجھو وہ اس سے بڑا بدبخت، اس سے بڑا محروم پھر دنیا کے اندر ہے ہی نہیں۔ رمضان، پھر رمضان میں آخری عشرے میں طاق رات میں لیلۃ القدر، پھر بھی وہ اس موقع کو غنیمت نہیں جانتا ہے، چھوڑ رہا ہے، لوگ عبادتوں میں محو ہیں، لگے ہوئے ہیں، اور یہ غفلت والی زندگی گزار رہا ہے، کھیل دیکھ رہا ہے، تماشے دیکھ رہا ہے، ادھر ادھر بیزی ہے، لیکن اللہ کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے، تو اس سے بڑا بدبخت کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ نہ، کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور آگے کیا کہا گیا ہے؟ تنزل الملائکہ، فرشتوں کا اس کے اندر نزول ہوتا ہے۔ میں نے کہا نا کیسے نزول ہوتا ہے؟ جس طرح کنکریاں ہیں اس روئے زمین کے اوپر، اس سے بھی زیادہ تعداد میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور تمام فرشتوں کے امیر بن کر ساتھ میں کون آتے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ اب ان کے آنے کا فائدہ بتاتا ہوں۔ جب وہ آتے ہیں تو تمام ڈھیڑ قسم کے شیاطین کو کیا کرتے ہیں؟ روک دیتے ہیں، برائی کرنے کسی انسان کو دیتے نہیں ہیں۔ کہا نا یہی ان لوگوں کا ہی تعین ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ رات اطمینان والی، سلام کہا گیا نا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے اور اجازت سے ہی آتے ہیں، اور من کل امر، تمام قسم کے فیصلوں کو لے کر سلام کہا گیا۔ یہ ساری رات کیا ہے؟ سالمہ، سلامتی والی، سکون والی رات ہوتی ہے۔ فرشتوں کا نزول ہونے کی وجہ سے، فرشتوں کا آنے کی وجہ سے انسان کا ذہن کسی قسم کی برائی کی طرف جاتا نہیں ہے، اس کی توجہ برائی کی طرف جاتی نہیں۔ ان کا تعین ہے کہ ہم سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ کیا کریں؟ عبادت کریں۔ اور یہ معاملہ کب تک چلتا ہے؟ حتیٰ مطلع الفجر، جب تک طلوع فجر نہ ہو یہ سلسلہ پورا جاری رہتا ہے۔ یہ ہے مختصر سا سورۃ القدر کی تشریح۔ اب اندازہ لگاؤ کہ اس قدر عظیم تحفے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو عطا کیا ہے، تو اس سے ہم کو کتنا فائدہ اٹھانا ہے۔ آج اگر ہم بر صغیر اور خصوصاً ہمارے ہندوستان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں، حالات بہت ہی بگڑتے جا رہے ہیں۔ رمضان کے مہینے کے اندر بھی طرح طرح کے جھگڑے، فسادات، قسم قسم کے پریشانیاں اور مصیبتوں اور بلاؤں کے اندر لوگ مبتلا ہیں۔ پھر بھی ان تمام حالات کے بیچ میں رمضان مجھ کو اور آپ کو نصیب ہوا ہے۔ اب یہ رمضان جو ہم کو ملا ہے، تو اس رمضان کو ہم کو غنیمت جان کر، کیونکہ میں نے شروع میں بتا دیا، کیا کہا؟ روزے یہ رمضان کی خصوصیت ہے، قیام اللیل رمضان کی خصوصیت ہے، گناہوں کی بخشش رمضان کی خصوصیت ہے، دعاؤں کی قبولیت کے وعدے۔ تو یہ تمام جو انعامات ہیں اس کو ہم بٹوریں، آگے بڑھ کر لیں ہاتھوں ہاتھ، اس کے اندر پھر ہم غفلت نہ کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا معاملہ کیا تھا؟ آپ ایسی شخصیت، غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، اگلے پچھلے تمام گناہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف، معصوم عن الخطا کہیں تو مبالغہ نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی آپ کے اوپر گناہ نہیں ہے، بخشائے۔ پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یعتکف العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اعتکاف کیا کرتے تھے، مسجد کا کونا پکڑ لیا کرتے تھے، خوب اپنے آپ کو لگاتے تھے عبادت کے اندر۔ حتی توفاہ اللہ، ہوا کیا؟ یہاں تک کہ آپ کی وفات ہوئی۔ ہاں، یہاں تک کہ اسی طرح کی ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے وسلم ہر رمضان کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کرتے تھے۔ فلم یعتکف عامًا، ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مجبوری رہی ہوگی، کوئی مسئلہ رہا ہوگا کہ اللہ کے وسلم نے اعتکاف نہیں کیا، تو ہوا کیا؟ جب اگلا سال آیا تو اللہ کے رسول نے کتنے دن اعتکاف کیے؟ 20 دن اعتکاف کیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے اندر خوب محنت ہے، خالی اپنے ہی نہیں، اپنی ہی فکر نہیں کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ کس کی فکر ہے؟ اپنے اہل و عیال کی، گھر والوں کی بھی فکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، تاکہ رمضان کے مہینے میں صرف اللہ کی ثمرات مجھے ہی نہیں بلکہ میرے گھر والوں کو، میرے دوستوں کو، میرے ساتھیوں کو، میرے احباب کو بھی ملے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے جب آخری عشرہ داخل ہوتا شد مئزرہ، اپنی ازار بند کو کس لیتے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والیوں کے پاس نہیں جاتے تھے۔ اگر موٹی زبان میں کہیں، ہم بستری وغیرہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو دور رکھتے تھے، نہیں جاتے تھے اللہ کے رسول اپنی گھر والیوں کے پاس۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ، آگے کیا ہے؟ وَأَحْيَا لَيْلَ، اپنی راتوں کو زندہ کرتے تھے، یعنی رات بھر جگنا، اللہ کی عبادت میں ساری رات کیا کرتے تھے؟ جگتے تھے۔ اور پھر آگے وَأَيْقَظَ أَحْلَى، بخاری کی روایت ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کیا کرتے تھے، یعنی ان کو بھی کہتے تھے کہ رات سونا نہیں ہے، آخری عشرہ آ چکا ہے، اب جو رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے اس سے تم فائدہ اٹھا لو، اس کو ہاتھ سے پھر جانے مت دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ بات لگتا ہے بہت زیادہ طویل ہو رہی ہے، 2-3 منٹ میں انشاءاللہ سمیٹ کر اپنی بات میں ختم کروں گا، کیونکہ 1-2 باتیں ایسی ہیں جس کا بیان کرنا ضروری ہے۔ اب آخری ہم کو عشرہ ملے، کرنا کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، جب آخری عشرہ مجھے ملے، لیلۃ القدر مجھے نصیب ہو، تو اس وقت مجھے کون سا عمل کثرت سے کرنا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا دعا کرو۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اس کا ورد جہاں آخری عشرہ لگ جائے شروع کرو، آپ کثرت سے یہ ورد چالو کرو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، باقاعدہ حکم دیا گیا ہے، مسلم کی روایت ہے۔ اور پھر اس رات کو تلاش کرنے کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، فَالْتَمِسُوهَا، اللہ کے رسول نے کہا ہے فی العشر الاواخر، لیلۃ القدر کے تعلق سے کیا کہا؟ آخری عشرے کے اندر اس کو تم تلاش کرو۔ ایک حدیث کے اندر کیا کہا؟ تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی تلاش میں رہو، فی الوتر من العشر الاواخر، آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر، من رمضان میں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس رات کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اعتکاف کرنا ہے۔ اعتکاف اگر کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سکے تو آخری عشرے کی طاق راتوں میں مسجد میں آ جاؤ، اور پھر اس رات کو پانے کے لیے کوششیں کرو، دعا کرتے رہو۔ اللہ کی ذات سے امید ہے ہم کو ضرور ملے گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور وہ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان کے مطابق کرتا ہوں، جیسا میرا اور آپ کا گمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہوگا ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے بھی آئیں گے۔ اگر ہم کو مجبوری ہے، اللہ ہماری نیت جانتا ہے، تو ہم طاق راتوں میں آئیں گے اس رات کو حاصل کرنے کے لیے، یقین اور اعتماد کے ساتھ، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، جیسا اس کے ساتھ گمان کرنا چاہیے اس گمان کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رات ہم کو ضرور کیا کرے گا؟ نصیب کرے گا۔ ایک آخری بات بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ ادعوا اللہ، کیا کہا؟ ادعوا اللہ، اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کرو،
کیسے کرنا ہے؟ کیسے کرنا ہے؟ بے توجہی اور غفلت کے ساتھ نہیں. وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ. کیسے دعا کرنا ہے؟ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ میری پکار ضرور سنے گا. اگر اس یقین کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے. اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے ثمرات کو مجھ کو اور آپ کو ضرور نصیب کرے گا. اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جتنی باتیں ہم کہتے سنتے سناتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان مہینے کی مجھ کو اور آپ کو قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قیام اللیل, رمضان کے روزوں کی پابندی, تلاوت کلام پاک کی پابندی, فرائض کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر طرح کی خرافات سے, ہر طرح کے برے وساوس سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے. جتنے ایام ہم نے گزارے اگر اس کے اندر کچھ کوتاہیاں کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو درگزر کرے. بقیہ جو ایام ہیں بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ گزارے اور ان ایام کے اندر اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنے کی صحیح معنی میں مجھ کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرے. جو بن بیاہیں لڑکیاں ہیں ان کے بہترین جوڑ کا انتظام کرے. جو مقروضین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قرضوں کی غیب سے ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا کرے. جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفاء عاجلہ کاملہ دائمہ نصیب کرے. جو ناجائز مقدمات کے اندر ماخوذ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جلد سے جلد ان کو رہا کرے. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتوں کا نزول اور برکتوں کا ہمارے اوپر نزول فرما دے. خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے, آپ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کا نزول کرے, رحمت کی بارش کا نزول کرے. اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا غیثا مغیثا ہنیئا مریئا صحا غدقا طبقا مجللا عافیا غیر ضار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.